کیا آپ فلپیوں کی کتاب کا خلاصہ پیش کر سکتے ہیں؟ فلپیوں کی کتاب کس چیز کے بارے میں ہے؟ فلپیوں کی کتاب مصنف فلپیوں کی کلیسیا کے نام خط کے پہلے باب کی پہلی آیت بیان کرتی ہے کہ اس کتاب کا مصنف پولوس رسول ہے۔ ممکن ہے کہ اس خط کو لکھنے کے عمل میں پولوس رسول نے تھموتھیوس سے بھی مدد لی ہو۔ سن تحریر فلپیوں کے نام خط قریباً 61 بعد از مسیح میں لکھا گیا۔ تحریر کا مقصد فلپیوں کے نام خط پولوس رسول کے ان خطوط میں سے ایک ہے جو اس نے روم قید کے دوران لکھے تھے۔ پولوس رسول نے جب اپنے دوسرے مشنری سفر کے دوران فلپی کے علاقے کا دورہ کیا تھا، اعمال 16 باب 12 آیت، تو اس وقت لودیا اور فلپی کے قید خانہ کے دروغہ نے اپنے گھرانے سمیت مسیح کو قبول کیا تھا۔ کچھ سالوں کے بعد وہاں کلیسیا اچھی طرح قائم ہو چکی تھی، اور یہ بات اس کلیسیا کے نام لکھے گئے خط سے بھی معلوم ہو سکتی ہے، جس میں نگہبانوں اور خادموں کا ذکر ہے۔ فلپیوں پہلا باب 1 آیت۔ خدا کا مقصد فلپیوں کی کلیسیا کی طرف سے بھیجی گئی امداد کا اعتراف کرنا تھا، جس کو اس کلیسیا کے ایک رکن افردیتوس نے پولوس تک پہنچایا تھا۔ فلپیوں 4 باب 10 سے 18 آیات۔ یہ خط مسیحیوں کے ایک ایسے گروہ کے نام ہے جو پولوس کے دل کے بہت قریب تھا۔ دوسرا کرنتھیوں 8 باب 1 سے 6 آیات۔ اور دوسرے خطوط کے مقابلے میں اس خط میں عقائدی غلطیوں اور مسائل کے بارے میں بہت کم بات کی گئی ہے۔ کلیدی آیات فلپیوں 1 باب 21 آیت، کیونکہ زندہ رہنا میرے لیے مسیح ہے اور مرنا نفع۔ فلپیوں 3 باب 7 آیت، لیکن جتنی چیزیں میرے نفع کی تھیں انہی کو میں نے مسیح کی خاطر نقصان سمجھ لیا ہے۔ فلپیوں کی کتاب میں سے تیسری آیت، فلپیوں 4 باب 4 آیت، خداوند میں ہر وقت خوش رہو، پھر کہتا ہوں کہ خوش رہو۔ فلپیوں کی کتاب میں سے چوتھی کلیدی آیت، فلپیوں 4 باب 6 سے 7 آیات، کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں، تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا۔ فلپیوں کی کتاب میں سے 5ویں کلیدی آیت، فلپیوں 4 باب 13 آیات، جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ آمین اور آمین۔ مختصر خلاصہ، فلپی کے ایمانداروں کو مصیبت کے دوران وسائل کا نام دیا جا سکتا ہے۔ یہ خط مسیح ہماری زندگی میں، مسیح ہمارے ذہن میں، مسیح بطور ہمارا مقصد و منزل، مسیح ہماری قوت اور مصیبت کے دوران بھی خوش رہنے کے بارے میں ہے۔ یہ خط مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کے قریباً 30 سال بعد اور فلپیوں کی کلیسیا میں پولوس کے پہلے پیغام کے قریباً 10 سال بعد اس وقت لکھا گیا جب پولوس روم میں قید تھا۔ پولوس رسول نیرو شہنشاہ کے دور حکومت میں قید کیا گیا تھا، مگر یہ خط بڑی فتح مندی کا اعلان کرتا معلوم ہوتا ہے، کیونکہ خوش اور خوشی جیسے الفاظ کو اس خط میں بکثرت استعمال کیا گیا ہے۔ فلپیوں 1 باب 4 18 25 26 آیات، دوسرا باب 2 اور 28 آیات، فلپیوں 3 باب 1 آیت، 4 باب 1 سے 4 اور 10 آیات۔ حالات چاہے جیسے بھی ہوں، مسیح یسوع جو ہم میں بستا ہے اسے ہماری زندگی، فطرت اور ہمارے ذہنی افکار سے ظاہر ہونا چاہیے۔ فلپیوں 1 باب 6 اور 11 آیت، دوسرا باب 5 اور 13 آیات۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی عاجزی اور جلالی سربلندی کے حوالے سے فلپیوں کی کلیسیا فلپیوں 2 باب 5 سے 11 آیات میں شاندار اور عمیق اعلان کے باعث بلند مقام حاصل کرتی ہے۔ فلپیوں کے خط کو مندرجہ ذیل حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ تعارف 1 باب 1 سے 7 آیات، مسیحیوں کی زندگی مسیح ہے، مشکلات کے باوجود خوشی منانا 1 باب 8 سے 30 آیات، مسیحیوں کے لیے اعلیٰ نمونہ مسیح ہے، کمتر خدمت میں بھی خوشی منانا 2 باب 1 سے 30 آیات، مسیحی ایمان، خواہش اور توقع کا حتمی مقصد مسیح ہے 3 باب 1 سے 21 آیات، مسیحی قوت کی بنیاد مسیح ہے، فکر اور پریشانی میں بھی خوشی منانا 4 باب 1 سے 9 آیات، اختتام 4 باب 10 سے 23 آیات۔ پرانے عہد نامے کے ساتھ ربط۔
اب بہت سے خطوط کی طرح پولس رسول فلپیوں کی کلیسیا کے نئے ایمانداروں کو خبردار کرتا ہے کہ وہ اس شرعی کٹرپن سے بچیں جو ابتدائی کلیسیاؤں میں مستقل طور پر پروان چڑھ رہا تھا۔ یہودی پرانے عہد نامہ کی شریعت سے ایسی مضبوطی سے جڑے ہوئے تھے کہ کلیسیا کے اندر پائے جانے والے یہودی مائل لوگوں کی طرف سے مستقل طور پر کوشش کی جا رہی تھی کہ وہ نجات بالعمل کی تعلیم کی طرف واپس لوٹ جائیں، مگر پولس رسول ایک بار پھر بیان کرتا ہے کہ نجات صرف اور صرف یسوع مسیح پر ایمان کے وسیلہ سے ہے۔ وہ یہودی مائل شرعی کٹرپن کے شکار لوگوں کو کتے اور برے کام کرنے والے افراد کے طور پر نامزد کرتا ہے۔ شرعی کٹرپن کے حامل لوگوں کا خصوصی اس بات پر اصرار تھا کہ پرانے عہد کی شرط کے مطابق مسیحیت میں آنے والے نئے ایمانداروں کے لیے ختنے کے عمل کو جاری رکھا جانا چاہیے۔ پیدائش 17 باب 10 سے 12 آیات، احباب 12 باب 3 آیت۔ اس طرح وہ اپنے کاموں کے وسیلہ سے خدا کو خوش کرنے اور خود کو ان غیر اقوام سے آنے والے مسیحیوں سے بہتر ٹھہرانے کی کوشش میں تھے جو اس رسم میں شریک نہیں ہوتے تھے۔ پولس رسول واضح کرتا ہے کہ وہ لوگ جو برے کے خون سے دھوئے گئے ہیں انہیں اب مزید اس رسم کو ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو کہ حقیقت میں جسمانی ختنے کی بجائے پاک دل کی علامت تھی۔ عملی اطلاق۔ فلپیوں کے نام خط پولس کے سب سے زیادہ ذاتی خطوط میں سے ایک خط ہے، اور اس طرح اس خط میں ایمانداروں کے لیے متعدد عملی اصول پائے جاتے ہیں۔ روم میں قید کے دوران لکھتے ہوئے پولس رسول فلپیوں کی کلیسیا کے ایمانداروں کو ایذا رسانی کے ایام میں بھی اپنے ذاتی نمونے پر عمل کرنے اور دلیر ہو کر بے خوف خدا کا کلام سنانے کی نصیحت کرتا ہے۔ فلپیوں 1 باب 14 آیات۔ تمام مسیحیوں کو کسی نہ کسی وقت مسیح کی خوشخبری کے باعث غیر ایمانداروں کی دشمنی کا تجربہ ضرور ہوتا ہے۔ ایک ایماندار کو اس کی توقع بھی کرنی چاہیے۔ یسوع نے کہا ہے کہ دنیا نے اس سے نفرت رکھی ہے اور وہ اس کے ماننے والوں سے بھی نفرت رکھے گی۔ یوحنا 15 باب 18 آیت۔ پولس رسول انہیں نصیحت کرتا ہے کہ وہ روح میں قائم رہیں اور انجیل میں بیان کردہ ایمان کے لیے ایک جان ہو کر جان فشانی کریں۔ فلپیوں 1 باب 27 آیت۔ فلپی کے ایمانداروں کے لیے ایک عملی اصول یہ ہے کہ مسیحیوں کو عاجزی کے ساتھ متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ جس طرح ہم مسیح کے ساتھ متحد ہیں، بالکل اسی طرح ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بھی متحد رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پولس رسول ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یک دل رہو، یکساں محبت رکھو، ایک جان ہو، ایک ہی خیال رکھو، فرقے اور بے جا فخر کے باعث کچھ نہ کرو، بلکہ فروتنی سے ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھے، ہر ایک اپنے ہی احوال پر نہیں بلکہ ہر ایک دوسرے کے احوال پر بھی نظر رکھے۔ فلپیوں 2 باب 2 سے 4 آیات۔ اگر ہم سب پولس رسول کی نصیحت کو اپنے دل میں رکھیں تو ہماری آج کی کلیسیاؤں کو بہت کم تنازعات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ فلپی کے ایمانداروں کے لیے ایک اور عملی اصول خوش اور شادمان رہنے کے بارے میں ہے۔ یہ اصول اس تمام خط میں دکھائی دیتا ہے۔ وہ خوش ہے کہ مسیح کی منادی ہو رہی ہے۔ 1 باب 8 آیت۔ وہ اپنی ایذا رسانی پر خوش ہے۔ 2 باب 18 آیت۔ وہ دوسرے ایمانداروں کو بھی خداوند میں خوش رہنے کی نصیحت کرتا ہے۔ 3 باب 1 آیت۔ وہ فلپی کے ایمانداروں کو اپنی خوشی اور تاج کے طور پر پیش کرتا ہے۔ وہ اپنے خط کا اختتام ایمانداروں کو اس نصیحت کے ساتھ کرتا ہے: خداوند میں ہر وقت خوش رہو، پھر کہتا ہوں کہ خوش رہو۔ 4 باب 4 سے 7 آیات۔ بحیثیت ایماندار اگر ہم اپنی درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کریں، 4 باب 6 آیت، اور اپنی تمام تر فکروں کو خداوند پر ڈال دیں تو ہم اس کی خوشی اور اطمینان کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ باوجود ایذا رسانی اور قید کے پولس کی خوشی اس خط کے وسیلہ سے پوری طرح واضح ہے، اور جب ہم اپنی توجہ کو خداوند پر مرکوز کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ پھر اس خوشی کا وعدہ کیا جاتا ہے جس کا پولس نے تجربہ کیا ہے۔ 4 باب 8 آیت۔ آمین اور آمین۔